السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور بلیسڈ مہینے کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دے رہے ہیں کہ ہم بیٹھیں اور آنے والے نیکیوں کے موسم بہار کے بارے میں بات کر سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد قریب قریب ہے، اور الحمدللہ ایک ایسا موقع جسے نیکیوں کا موقع، رحمتوں کا موقع، بخشش کا موقع مسلمان اپنے لیے گردانتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ایک اور ایسا سال پالے کہ جب اسے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موقع مل جائے، جب اسے نیکیوں کو کمانے کا موقع مل جائے۔ جس طرح آپ ہر ایونٹ کو پلان کرتے ہیں، ہر موقع کو پلان کرتے ہیں، تو بینگ اے مسلم یہ بہت ضروری ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ایک ایسی پریپریشن کی جائے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ تیار کیا جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے کہ اور زیادہ اچھے طریقے سے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہیں تو یہ چند گنتی کے دن، اور یہ گنتی کے دن اتنی جلدی گزر جاتے ہیں کہ انسان پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے جب اس نے پہلے پری پلاننگ نہیں کی ہوتی۔ تو یہ رمضان پوڈ کاسٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم بیٹھیں اور دوبارہ سے اس سال رمضان آنے سے پہلے اس بارے میں بات کر سکیں۔ آئی ایم ویری بلیسڈ اینڈ وی آر ویری بلیسڈ کہ ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ سے جان سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ ہمیں کس طرح سے رمضان کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں کس طرح کی تیاریوں کی ضرورت ہے، رمضان کیسا مہینہ ہے، یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے جو ہمیں ناک کر رہی ہے اور جو بس آیا ہی جاتا ہے۔ تو الحمدللہ استاذہ میں پہلے تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں، الحمدللہ اس سال بھی آپ وقت دے رہی ہیں، گو کہ بہت دفعہ یہ بات چیت ہو چکی، لیکن ہر سال بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ری تھنک کرنے کی، ری فوکس کرنے کی، ری لنک کرنے کی۔ تو ایک تو بہت شکریہ کہ آپ ہمیں رمضان پوڈ کاسٹ کے لیے ایک دفعہ پھر سے وقت دے رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم خود اپنے آپ کو ایک بار پھر تر و تازہ کر سکیں، رمضان کے لیے تیار ہو سکیں اور دوسروں کو اس کی تیاری کروا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور ہم سے قبول کرے اور وہ راضی ہو جائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ استاذہ، رمضان کیسا مہینہ ہے؟ وہ کون سا مہینہ ہے جو ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے؟ جتنی بات کی امپورٹنس زیادہ انسان کو کلیئرٹی ہوتی ہے، اتنا زیادہ عمل کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں۔ رمضان بہت برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور اس کی برکت دو اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور دوسرے یہ کہ نزول قرآن کی رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، وہ رات بھی اسی مہینے کی رات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے، نزول قرآن کی رات کی وجہ سے اس کو بہت بابرکت بنا دیا۔ بے شک۔ پھر اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی کیا خوب ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھوائے اور راتوں میں قرآن پڑھنے کا موقع دیا۔ تو روزہ اور قیام اللیل یہ دونوں بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں فاسٹنگ کا ٹرینڈ ہے، جی، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، اسی طرح سے فاسٹنگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایوری ون نوز، اب ہر ذی شعور کو پتہ ہے کہ انسان کی ضرورت ہے فاسٹنگ، یعنی اسے کچھ گھنٹوں کے لیے اور اتنے ہی عرصے تک کے لیے آلموسٹ دونوں طریقوں سے اسپرچولی بھی اور اس سے یعنی کہ بھوکا رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو دیکھیں تو اس میں آپ کا جسم بھوکا رہنے کی وجہ سے اور یعنی اتنے گھنٹوں تک بریک دینے کی وجہ سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اسپرچولی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوئی نفع مینٹلی بھی آپ کو نہیں ہو رہا ہوتا، جبکہ رمضان میں فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں جیسے آتا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن کا نزول ہمارا انسٹرکشن مینول ہے، بالکل، ہماری زندگی کی کتاب ہے، ہمارے لیے اصول ضابطے ہیں، اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز ہے۔ بے شک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، انسانیت کے نام ہے۔ بالکل۔ تو یہ یعنی اس سے بڑھ کر انسانوں کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی رمضان ایکچولی قرآن کا مہینہ ہے، رمضان شہر القرآن ہے، شہر القرآن ہے۔
یعنی جو سیلیبریشن ہے اس میں رمضان جہاں پر ہم روزہ اور فیملی گیدرنگز اور ایک فیسٹیو اور ایک نمازوں کا ماحول ہے، لیکن اس میں قرآن جو ہے وہ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے. ویسے ہمارے یہاں تو اسے روزوں کا مہینہ کہتے ہیں. جی بالکل بالکل. لیکن یہ ایکچولی قرآن کا مہینہ ہے. روزے تو قرآن کے لیے رکھوائے گئے نا. بالکل. کیونکہ دیکھیں جب ہم اپنے جسم کی نیڈ کو پورا کرتے ہیں تو ہماری دوسری نیڈس جو ہیں وہ تھوڑا سب سائڈ ہو جاتی ہیں، نیچے چلی جاتی ہیں. آپ کی اسپرچول نیڈس، آپ کی جو عقلی اور فکری جو ضروریات ہیں وہ تھوڑا یعنی ان کو پورا کرنے میں کمی ہو جاتی ہے. تو جس وقت فزیکل نیڈس کے اوپر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، آپ صرف روزے کو دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا جب انسان چھوڑتا ہے تو آپ دیکھیں کوئی کتنا ہی وائز مین ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی کسی بھی ایج کا ہو، اس کے لیے کتنا خوبصورت ایکسپیرینس بن جاتا ہے. اسے بار بار یاد آتا ہے پانی میں روزے سے ہوں، کھانا میں روزے سے ہوں، گفتگو میں کوئی اونچ نیچ میں روزے سے ہوں. اسی لیے اس کو منتھ آف ٹریننگ کہا گیا نا کہ ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پیکج کے اندر ایسی ان بلٹ چیزیں دے دی ہیں کہ ہاں مائنڈ سیٹ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آپ جو کہتے ہیں آپ اسپرچولی بہت انہینس کر جاتے ہیں. آپ کے پاس بڑا موقع ہے نیکیوں کو کمانے کا. ہم چاہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے جن کو روزہ رکھنا بہت مشکل لگتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہو گیا استاذہ جن کے لیے اب روزہ رکھنا بہت مشکل ہو گیا. شاید وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ تو بلیو کرتے ہیں لیکن اس فاسٹنگ کو بلیو نہیں کر پا رہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے تو ایجوکیٹ کیا گیا، جی رغبت دلائی گئی. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے جتنی آگے بڑھ کے رغبت دلائیں گے اتنا زیادہ لوگ یعنی جو رمضان اور روزے سے ناواقف ہیں یا اس کی فضیلت سے یا اس کی جو فوائد ہیں اس کی وجہ سے یعنی انہیں پتہ نہیں ہے، تو انہیں جب اس کی طرف توجہ دلائیں گے اتنا ہی زیادہ نفع ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے فیسٹیولز کا سیزن ہے اور ساری یوتھ چاہتی ہے اور سب لوگ بڑے بھی چھوٹے بھی سب چاہتے ہیں کہ کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی چیز ہو جیسے سیلیبریٹ کیا جائے. تو آپ دیکھیں دنیا میں کتنی قسم کے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور دنیا میں کتنے تہوار آتے ہیں، لوگ کہیں کسی سیلیبریشن میں ہیں، کبھی کسی سیلیبریشن میں ہیں. تو ہماری جو ریئل سیلیبریشن ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے اس کو بہت خوبصورت انداز میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور رمضان آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ویلکم کرنے کے لیے یہ اویئرنیس اسکولس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ورک پلیسز پہ، گھروں میں، گاڑیوں میں، ہر جگہ یعنی اس کے لیے جو ہے وہ پراپرلی ورک کریں تاکہ لوگ رمضان آنے سے پہلے پورے طریقے سے تیار ہو جائے. استاد مجھے یاد ہے میں جب 2010 میں پہلی دفعہ آپ سے ملی تو چند ہی دن کی ملاقات کے بعد آپ نے میرے ساتھ بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان ایسا ہو، ہماری گلیاں ایسی ہوں، ہمارے محلے ایسے ہوں، ہمارے انسٹیٹیوٹ ایسے ہوں، ہماری مساجد ایسی ہوں. تو میرے لیے بڑا حیرت انگیز تھا کہ رمضان ہی ہے جیسے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں. پھر بہت موقع ملا آپ کے ساتھ دنیا میں گھومنے کا بھی الحمدللہ. جب میں نے رمضان کے فیسٹیو دیکھا تو دین آئی ریئلائز کہ اسلام کی خوبصورتی کو یہ تو ہم تو اس طرح سے سیلیبریٹ ہی نہیں کر پاتے. گو اس میں کوئی شک نہیں ہے مساجد میں تراویح کا انتظام ہوتا ہے، بہت دورے قرآن ہو رہے ہوتے ہیں، قرآن کی محافل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن افطار سحر میں فیملیز اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن ابھی اس سے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے صحیح طرف توجہ دلائی کہ ہم اس پہ اور زیادہ بات کریں گے کہ رمضان کی سیلیبریشن پوری دنیا میں کس کس طرح کی ہوتی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اور اچھا رمضان گزارنے کے لیے. پہلے ہم بات فیملی سے شروع کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں میں کیا ماحول پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گھروں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ساتھ میں ضرور شامل کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ لفظوں کی باتیں نہیں ہوتی. جیسے دیکھیں کوئی بھی موقع ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جیسے عید ہے، ہمارے ہاں تو عید بھی اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں ہوتی. ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ عید پہ تو بس سوئیں گے. جی لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے سٹیز میں دیکھیے، اسکولس میں دیکھیے، ہیلووین کو دیکھیے، ویلنٹائن کو دیکھیں، فلاں ایونٹ آیا، ایون اورنج ڈے ہے، مینگو ڈے ہے، فلاں ڈے ہے، کتنے بچے خوش ہوتے ہیں اور آگے بڑھ کے اسے سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، ہیومن نیچر ہے نا. لوگ چاہتے ہیں کہ خوشی کے مواقع ہوں، مل بیٹھیں، آپس میں کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ کریں. پہلے لوگ ایسا کرتے تھے، ہمارے یہاں پنجاب میں بہت رواج تھا
دیہاتوں میں لوگ جو ہیں وہ اچار ڈالنے کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے, چلو جی بہت بڑے پیمانے پہ آم کٹ رہے ہیں, اور ساگ کاٹنے کے لیے اکٹھے ہو گئے, کبھی گندم کی کٹائی کے لیے کٹائی کے لیے اکٹھے ہوتے تھے, پھر یہ کہ پکرز جب کاٹن جو ہے چنتی تھی تب لوگ اکٹھے ہوئے, تو لوگ اسے سیلیبریٹ کرتے تھے. اور لوگ آپ دیکھیں آج وہ صورتحال غریب طبقے میں ان لوگوں میں بھی نہیں رہ گئی جو اپنی روزی کے حوالے سے بہت تکلیف میں, وہ بھی گندم نہیں کاٹنا چاہتے. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی محرومی کا سامنا ہے نا, ہمارے لیے فیسٹیولز نہیں رہ گئے اپنے. جی بالکل, جی بالکل. اور ہم غیروں کے فیسٹیولز مناتے ہیں. ہمارے یہاں کرسمس تو منائی جاتی ہے, ہمارے یہاں دوسرے فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں, لیکن اپنا فیسٹیول اس طرح سے ہم نہیں مناتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو سب اور سے یہ ہر زیادہ فیسٹیول کے بارے میں, اور اس فیسٹیول کو منانے کی ضرورت ہے, اسے فیسٹیو بنانے کی ضرورت ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اچھا گھروں کے اندر کیا کریں. رمضان کے لیے یہ ہے کہ بچوں سے کہیں کہ اس کو جو ہے یعنی گھر کو جو ہے وہ رمضان کے لیے تیار کر, جہاں پر آپ نماز کارنر بنانا بہت ضروری ہے. اور پھر افطار کے لیے اصل بات تو یہ کہ پہلے شاید بیٹھ کے امپورٹنس پہ زیادہ بات ہونی چاہیے, اور میٹنگ کرنی چاہیے. فیسٹیول کے لیے بیچ میں امپورٹنس بھی آ جاتی ہے, لاجک, کیونکہ آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کو اس بات پہ ابھارتا ہے کہ آپ کے پیچھے لاجک اگر اسٹرانگ ہے. اور سم ٹائم ہم بالکل گراس روٹ لیول پہ یہ بات مس کر دیتے ہیں. اب دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے تھے, بچے تھے, اسکولس میں کوئی یعنی کہ سیرت کے حوالے سے پروگرام آ گیا یا کوئی اور ایسا پروگرام آ گیا, تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا فیسٹیول کے لیے ارد گرد کے ماحول کو سجاتے ہیں بچے, پھر اس کے بعد بیٹھ کے تو بیچ میں باتیں بھی ہوتی ہیں. بچپن میں تو صرف یہ یاد ہے, شکر ہے لیٹر آن اسٹیج پہ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. پہلے تو یہی یاد تھا کہ بیسن زیادہ لا کے رکھنا ہے, تیل زیادہ لا کے رکھنا ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ رہا, اب زیادہ دیسی گھی کا انتظام کر کے رکھنا ہے, لسی شربت ضرور آئے گا گھر میں. تو یعنی اب اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ چینج ہے, لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کیونکہ لاجک نہیں تھی کہ یہ کتنا بلیسڈ مانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کتنے سارے انسینٹیوز دے رہے ہیں. لیکن ریئلی اگر آپ اب بھی دیکھیں جو سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پہ کام کرتے ہیں لوگ, اور پروموٹرز جو ہیں وہ کوئی بھی فیسٹیول لانا, انہوں نے اپنے طور پر یہ پلاننگ کر لینی ہوتی ہے کہ ہم نے کیا پروموشنز دینی ہے, ہم نے کس طرح اپنا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے. لوگ بزنس کے لیے اسے یوز کر جاتے ہیں کہ یہ رمضان کے لیے. ایک بہت بڑی چیز جو مجھے تکلیف دیتی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو تاجر حضرات ہیں اور بزنس مین ہیں اور باقی ان لوگوں کو کوئی توجہ نہیں دلاتا کہ رمضان کے لیے خصوصی طور پر ڈسکاؤنٹس دیں, رمضان کے لیے خصوصی طور پر ایسی چیزیں لے کے آئیں جس کی وجہ سے یعنی سارے لوگ, ساری سوسائٹی اور پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے. آپ کرسمس پہ دیکھیں, آپ اور مواقع پہ دیکھیں, آپ کو وہ چیزیں ایزیلی ایکسیسیبل ہو جاتی ہیں, آپ کے لیے ان بجٹ آ جاتی ہیں. آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاپنگ فیسٹیول کے اوپر آپ کو چیزیں زیادہ آسانی سے مل جائیں گی. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے بیلونز والے ہیں نا, میں نے ایک بہت مدت پہلے کی بات ہے 2006 کی, میں نے ایک بیلون والے سے پوچھا یہ یعنی آپ کو کیسے پتا چلا کہ کوئی ویلنٹائن ہوتا ہے, پھر ہارٹ شیپ بیلونز جو ہیں وہ آپ لے کے پھر رہے ہو اور باقی سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جیسی باجیاں ہی ہمیں بتاتی ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی تو ایجوکیٹ کرتا ہے. اور بیلونز والے بھی ساتھ شامل ہو گئے. اب رمضان کے لیے مطلب کیا حرج ہے, جو چیزیں ہمارے کلچر میں شامل ہیں ان چیزوں کو یوز کرنا چاہیے. بچوں کے لیے بیلونز ہوں, انہیں پتہ ہو وہ چیزیں جو ہیں بیلونز کے اوپر ہوں. اسی طرح سے وال ہینگنگز ہیں, اب یہ بزنس آئیڈیاز ہیں, لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کی رنگز ہیں, پینز ہیں, یا یوز کی جتنی بھی چیزیں ہیں, مگز ہیں, چھوٹے سے سوینئرز ہیں, سوینئرز ہیں, ہاں جی. اور پھر اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں قرآن کو اٹیچ کر دیا جائے, کیونکہ قرآن کا مہینہ نا, رمضان گفٹ ہی سب سے بڑا جو ہے وہ. اور کچھ نہ کچھ گول سیٹنگ بھی کرنی چاہیے نا, کہ اس رمضان میں ہم نے کیا چیز اچیو کرنی. روزہ تو رکھنا ہے, نماز بھی پڑھنی, صدقہ و خیرات, یا اسی طرح سے افطار ہیں, باقی چیزیں ہیں, لیکن اس رمضان میں ہم نے قرآن, جس کا یہ مہینہ کتنا قرآن پڑھنا ہے. اچھا وہ قرآن ختم کرنے کے بھی لوگوں کے کمپٹیشنز لگ جاتے ہیں, وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جس انڈرسٹینڈنگ کون سی کوئی چلیں کچھ سورز ہی ہو جائیں جن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے انسان فوکس کر لے انیشلی. پھر ایسا ہو سکتا ہے استاد میمورائزیشن کے اوپر, بہت میمورائزیشن بھی میں یہ کہتی ہوں کہ سادہ سا طریقہ ہے, قرآن لکھنے کا طریقہ. چلو اس دفعہ رمضان میں نے فلاں چیز ضرور لکھنی ہے. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان سے ریلیونٹ یا یعنی جو چیزیں بہت موٹیویٹ کرنے والی ایسے قرآن و حدیث کی چیزیں جو ہیں وہ
یعنی گھروں کے اندر، اسکولس میں اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایسی چیزیں کامن کی جائیں. لوگ اپنی چوائس سے، اپنے اس لحاظ سے دیکھیں، بک مارکس ایسے بنائے جائیں، ڈائریاں ایسی آ جائیں. اور یہ کلچر آ بھی رہا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک آسانی ہوتی ہے ایک عام شخص کو بھی اپنا رمضان پلان کرنے میں. اور پھر یہ کہ ایسے سانگز ایسے، یعنی دیکھیں، ایک ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری پوئمز، ایسی شاعری بھی ہو سکتی، شاعر شاعری کریں، جو اس کو گا سکتے ہیں وہ اسے گائیں اور ان چیزوں کو کامن کریں. رمضان کی آمد کے حوالے سے جیسے دیگر ایونٹس کے لیے پلان کرتے ہیں، تو ہمارے سٹیز میں پتہ چلنا چاہیے نزول قرآن کا مہینہ شروع ہو گیا. اور وہ ایکسپیرینس مجھے بہت شاندار لگا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم دبئی میں ایک دورہ قرآن کروا رہی تھیں، اور رمضان میں ہم جب بھی وہاں پر ہم تراویح اور قیام اللیل کے لیے رات کو جاتے تھے تو بڑے بڑے فریج پڑے ہوتے تھے، اور اس کے اندر کوئی بھی آتا تھا اور جوسز اور پانی کی بوتلیں بھر کے چلا جاتا تھا، اور جو لبن، اور وہ جو جس کا دل چاہے وہ وہاں سے پیتا تھا اور جتنا مرضی چاہے. اور میں نے دیکھا وہاں پہ بچے صرف اس لیے بھی بہت زیادہ فیسٹیو منا رہے ہوتے تھے، اگر وہ چھوٹے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ آئے اور ابھی نماز پڑھنے کی عمر میں نہیں ہے تو وہ اس کو ہی بڑا انجوائے کر رہے ہوتے تھے. بہرحال جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے بزنس مین کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور بہت نیکیاں ہیں، کیونکہ دل بھی تو لگے نا مساجد میں، ایسی جگہوں پر کہ جہاں بچے بھی جا سکیں. نارملی ہماری اس موقع پہ ہمارے بچوں کی انٹری بین ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ہماری قرآن کلاسز ہوں یا ہمارے مساجد ہوں. استاد اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کریں. دیکھیں، کڈس کارنر بن سکتے ہیں، بچوں کے لیے الگ جگہیں، بچوں کے لیے الگ جو ہے وہ پروگرامز، ایسی ارینجمنٹس جس کی وجہ سے انہیں اچھا فیل ہو. کیونکہ بہت چھوٹے بچے ظاہر ہے وہ اس طرح سے تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ بٹ ان کا لرننگ ٹائم ہوتا ہے، اور وہ اپنے شوق کے اعتبار سے کسی وقت جا کے ماں کے ساتھ سیدھا سجدے میں لیٹ بھی جاتے ہیں، اور ایون باپ کے ساتھ بھی جانے والے بچے جو ہیں شامل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے تو بچوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے گاڑیوں میں، جیسے شاپس پہ، ورک پلیسز پہ، ہر جگہ پر قرآن کی تلاوت، اس کو کامن کرنے کے بارے میں ہر فرد رول پلے کرے. تو مجھے یوں لگتا ہے رمضان ایمبیسڈر بنانے کی ضرورت ہے، کہ جنہوں نے رمضان کو پروموٹ کرنا ہے، جو رمضان کے لیے سوشل میڈیا پہ کام کریں، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ، پتہ ہو کہ یہ رمضان کے ایمبیسڈر ہیں، یہاں سے رمضان کی بات ضرور ہوگی. اور لوگ اپنے ٹائم میں سے کوئی ٹائم ڈیڈیکیٹ کریں. چینلز بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ منوٹنس ہے پروگرامز میں، ایک ہی طرح کی باتیں، ایک ہی طرح کے سلسلے، لیکن اس کو بڑے پیمانے پہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آپشنز دینی چاہیے کہ کس طرح پریپریشن. جیسے ہم کچھ دن پہلے بیٹھے، پریپریشن تو پہلے کی کرنے کی چیز ہے. جب رمضان آ جائے گا تب تو اتنا موقع ہی، اب تو پھر آپ اپنی اس نیکیوں میں لگ جائیں گے نا وہ کرنے میں. تو پریپریشن جو بہت ضروری ہے کہ ہم بیفور ٹائم جو ہے وہ توجہ دلائیں اور بار بار دلائیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس موقع کو ضائع نہ کر دیں. اور جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو روزہ رکھوانے کے لیے جیسے راشن کی تقسیم ہے، جیسے اسی طرح سے لوگوں کو، یعنی کوئی ڈریس آپ دینا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے، کوئی اور ایسے کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی بچے بڑے سب نیکیاں کرنے کے لیے کام کریں. سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان کے راشن بھی بٹ رہے ہوتے ہیں، رمضان کے تحفے بھی بٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ اصل چیز جو قرآن کا تحفہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو ہم نہیں بتا پاتے ہیں کہ ہم جن کے ساتھ یہ بھلائیاں نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر شاید اس موقع کو ہم ضائع کر دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ اس وقت نیکی کر رہے ہیں اس کو ساتھ میں اس کی امپورٹنس کے بارے میں بھی بتایا جائے. نو ڈاؤٹ یہ بہت صحیح بات ہے جو آپ نے کہی، لیکن میں دونوں کے حوالے سے خاص بات کرنا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر جیسے رمضان کا راشن ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اتنی جگہوں پر اسے ایکسپیرینس کیا کہ موسٹلی رمضان کا راشن کرسچنس کو چلا جاتا ہے. بہت دفعہ. اچھا، پھر ایسے لوگوں نے رمضان کا راشن لینا ہوتا ہے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا. تو اس طرح سے یعنی کہ اپنے سر سے اتارنے والا کام نہ کریں کہ ہم نے سر سے اتار دیا، بس یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے چلا تو گیا. تو ان کو، وہ بھی تو بھوکے تھے، پھر وہ کسی نے روزہ تو نہیں رکھا نا. آپ روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، کسی نے روزہ نہیں رکھا تو نفع نہیں ہے اس کا. یعنی روزے کی ترغیب دلانا بھی ساتھ اتنا ضروری ہے. بڑا خوبصورت ہے ہمارا دین، جس میں زکوٰۃ کے بارے میں رب العزت نے کس طرح سے اپنے نبی کی زبان سے کہ ان کے اغنیاء سے لے لو، ان کے فقراء کو دے دو. یعنی یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے سارے یہ کام اپنے ذمے لے لیں، بلکہ
اصلاً تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے، لیکن یہ کہ اسٹیٹ جب اسلامک سسٹم کو نہیں لے کے چل رہی ہوتی تو پھر بڑی بگ آرگنائزیشنز جو ہے نا وہ اس کام کو لے کے چلیں. ہاں لیکن بڑوں کو بچوں کو اپنے تئیں جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ضرور چاہیے، لیکن اس طرح کے کام جو ہیں یہ آرگنائزیشنز کے تھرو کروانے چاہیے تاکہ وہ کھوج لگائیں اور ان تک پہنچائیں جو واقعی حقدار ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے دسترخوان بھی لگتے ہیں، اور یعنی رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں بھی افطار کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ ہی نہیں رکھا ہوتا. یا افطار کے بعد نماز کا بندوبست بھی نہیں ہوتا کہ جہاں پر ہم انہیں تھوڑا سا، یعنی اچھا ایون گھروں میں بھی، جی بالکل، جہاں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے نا مغرب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. اس دن کی تراویح بھی گئی، اس دن کی تراویح تو سب سے زیادہ چلی جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے دوسری بات آپ نے کہی قرآن کے حوالے سے، تو قرآن کسی تک پہنچا بھی دے نا، جب تک آپ اس کو قرآن کی اہمیت کا احساس نہیں دلاتے اس کا وہ نفع نہیں ہوتا. تو قرآن کی مجالس منعقد کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر گھر تک قرآن جو پہنچانے کا سلسلہ ہے نا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو ممکن ہے. ایجوکیٹ کرنا کہ لوگ جو ہیں اپنا وقت مختص کریں، نکالیں جو ان کے لیے سہولت ہے، اور راستوں میں آتے جاتے ہر جگہ پہ، اور لوگ جو ہیں انہیں پتہ ہو کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے آج اتنا ذکر ضرور کر لینا ہے، میں نے آج اتنا قرآن پڑھ لینا ہے، اتنا میں نے کم از کم اتنا حصہ قرآن کا ضرور سمجھنا ہے، کسی نیکی کی مجلس میں جانا ہے. اور جو 5 وقت نماز کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. مساجد میں مرد تو جاتے ہیں، خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ فرض نمازیں بھی ہیں، جہاں انہیں موقع ملے اس میں شرکت کر لیں، اور جب مسجد جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ عبادت گاہ میں ہمارا کتنا حق ہے. بالکل بالکل. تو ویسے تو ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، اس کی اویئرنیس میں آپ ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ اٹھاتی ہیں. استاد بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم آنے والے اگلے بہت سے دنوں میں اسی پوڈ کاسٹ میں آپ سے اور بہت ساری چیزیں سیکھیں گے. اور رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی چند دن باقی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے رمضان کو اور اچھا پلان کر سکیں گے. آج انشاءاللہ ہمیں وقت یہیں پر اس کو ختم کرنا ہوگا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم بہت بہتر رمضان گزاریں گے اس سال. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی میں موقع دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ نیکسٹ رمضان پوڈ کاسٹ میں بہت ساری اور گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.